قرآن سمندر کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ یہ جو دو سمندر ہیں یلتقیان، ظاہری طور پر یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور واقعی یہ بات درست ہے، وہ سمندر دنیا میں موجود ہے، اس طرف بھی ایک سمندر ہے اور دوسری طرف بھی ایک سمندر ہے، پھر ایک جگہ پہ وہ دونوں سمندر آ کر مل جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، بینہما، ان کے درمیان ہے برزخ، پردہ، ان دونوں سمندروں کے درمیان پردہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ دیکھو سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں، یہاں پہ بھی سمندر کا ذکر ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ جو میں نے آج کی اس نشست میں اس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، سورہ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 12، اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دو سمندر ہیں، ایک سمندر کا پانی پینے سے متعلق ہے، پینے کے قابل ہے، آپ پی سکتے ہیں، خوشگوار پانی ہے، میٹھا پانی ہے، تازہ پانی ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ جو دوسرا سمندر ہے اس کا پانی کھارا ہے، یہ آپ پی نہیں سکتے ہیں، کڑوا پانی ہے۔ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور آپ اسی سمندر میں سے مچھلیاں نکالتے ہیں جن مچھلیوں کو گوشت کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اسی سمندر سے تم ایسے زیورات نکالتے ہو جنہیں تم اپنے جسم پر زیب و زینت کے لیے پہنتے ہو، زیبائش کرتے ہو اس سے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ، اور اس سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، بحری جہاز۔ اب ذرا حالات حاضرہ کی طرف آئیے۔ 12 اپریل 1912 کو بحر اوقیانوس میں ایک بہت بڑا بحری جہاز ہے، اسے سمندر کی موجوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور یہ بحری جہاز ایسا ہے کہ اس کے بنانے والے کا ایک دعویٰ ہے، جس نے یہ بحری جہاز بنایا اس کا ایک دعویٰ ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بحری جہاز سمندر کی موجیں تو اسے کیا غرق کریں گی، سمندر اسے کیا تباہ کرے گا، اسے تو کائنات کا بنانے والا بھی تباہ نہیں کر سکتا، وہ ایک دعویٰ کرتا ہے۔ 12 اپریل کو 1912 کو وہ جہاز بحر اوقیانوس میں گرایا جاتا ہے، اس جہاز کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، 2200 کے قریب افراد اس جہاز پر بیٹھتے ہیں۔ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جہاز کبھی تباہ ہو ہی نہیں سکتا، اسی وجہ سے اس جہاز پر زندگی بچانے والی جو کشتیاں ہیں وہ تک نہیں رکھی جاتی، کیونکہ جہاز کبھی تباہ ہی نہیں ہوگا۔ 15 اپریل 1912 کو وہی جہاز جو 4 سال کی محنت کے بعد تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک 4 دن کے بعد وہ جہاز ایک بہت بڑی برف کی چٹان سے ٹکراتا ہے اور 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ 5 دن بھی پورے نہیں ہوئے، 4 سال کا عرصہ لگایا گیا اس جہاز کو تیار کرنے میں۔ دنیا کا پرتعیش، دنیا کی تمام آسائشیں اس جہاز میں، صرف 4 دن گزرے، ایک بہت بڑے چٹان کے ساتھ وہ ٹکراتا ہے اور 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ صرف 2 گھنٹے کے اندر، تاریخ گواہ ہے، صرف 2 گھنٹے کا وقت گزرتا ہے، وہ جہاز سمندر کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، 1986 میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جہاز سمندر کے کس علاقے میں ہے، اس کا ملبہ سمندر کے کس علاقے میں، کس تہ میں اس کا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ 1986 میں یہ بات سامنے آتی ہے، اور ابھی کچھ روز قبل 18 جون کو 5 افراد پر مشتمل ایک آبدوز، ایک کیپسول نما آبدوز جس میں 5 افراد بیٹھتے ہیں، اور ایک شخص کے بیٹھنے کا کرایہ صرف $2.5 لاکھ ہے، پاکستانی 15 کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک شخص کا کرایہ۔ وہ ایک کیپسول نما آبدوز میں 4 افراد بیٹھتے ہیں، 5 افراد، اور اس آبدوز کو سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ آبدوز اس جہاز کا جا کر کے معائنہ کرے گی جو جہاز 1912 میں غرق ہو گیا تھا۔ وہ جہاز آبدوز، کیپسول نما آبدوز جیسے ہی سمندر میں جاتی ہے، 15 گھنٹے کے بعد وہ آبدوز بھی غرق ہو جاتی ہے۔ اس میں موجود
5 افراد غرق آب ہو جاتے ہیں اور اب تک کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں، ان کی لاش تک نہیں ملتی۔ سامعین گرامی قدر کہ وہ لوگ جو ٹائٹینک بنانے کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ خالق بھی اسے نہیں ڈبو سکتا، 4 دن پورے نہیں ہوتے وہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ ایک میسج قرآن کی ایجاد کرتا ہے۔ پڑھیے قرآن کی پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق، یہ علق ہی تو ساری بایو ہے، یہ بایو ہی تو ساری سائنس ہے۔ قرآن کی پہلی وحی میں اللہ سائنس کو متعارف کروا رہے ہیں۔ وہ لوگ سائنسدان آج اللہ کی قدرت میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش، پورا قرآن سائنس سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آج بھی کفار چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا۔